نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں محمد اکرم آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین سب سے پہلے یہ ایک ویڈیو ہے، اسے ملاحظہ فرمائیے، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ابھی دیکھو کہ ہمارے غسل خانوں میں کبھی کبھی آدمی جاتا ہے تو پاؤں پھسل جاتا کہ کسی نے سولوشن ڈالا ہوا ہے یا کہ یہ ہوتا ہے یہ مدارس کے غسل خانوں میں، سمجھے، کالجوں میں، یونیورسٹی میں، کالجوں میں پھر بینگن بروزن مینگل کالجوں میں تو چونکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں نا، دور دور کی عورتیں بھی وہاں ہاسٹلوں میں رہتی ہے تو ان کے مختلف وہاں بینگن ہوتا ہے، بینگن بروزن مینگل مینڈک بینگن مینگل ایک ہی وزن ہے، سمجھے۔ تو کالج اور یونیورسٹی میں آدمی جائے وہاں جا کر کے دیکھتا آدمی کہ اس طرح غسل خانوں میں وہاں پر بینگن پڑے ہوئی ہیں، سمجھے، استعمال ہوتے ہیں برحال بینگن بھی حیران بینگن بھی حیران، یا اللہ کدھر استعمال ہو رہا ہوں اس کے لیے تو آپ نے مجھے بنایا نہیں تھا۔ طالب علم بڑے شیطان ہیں کہ اوپر سے دیکھ رہے تھے کہ کسی مکان میں وہ دو عورتیں آپس میں ایک دوسرے پر چڑھ رہی تھیں، طالب علم نے پرچی لکھ کر کے لفافے میں ڈال کر کے پھینکا، وہاں سمجھے میں پھینکا، اس میں لکھا ہوا تھا یہ خدمت اگر آپ ہمارے حوالہ کریں ہم یہ خدمت اگر ہمارے حوالہ کریں ہم بخوبی اس کو انجام دے سکتے ہیں بہترین انداز میں ناظرین اس طرح کے مغلظات اپنی زبان سے نکالنے والا میرے ملک کا کوئی جاہل آدمی نہیں ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ اس شخص کا تعلق ایک ایسے طبقے سے ہے جو اپنے آپ کو ورثاء الانبیاء کہتا ہے، لیکن جو انہوں نے بازاری زبان استعمال کی، ان کا بلکہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو عوام کے سامنے ایکسپوز کر دیا کہ ہمارا ورثاء الانبیاء سے کسی قسم کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے ایک بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ طبقہ جو 100% پبلک چیریٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جتنے بھی مدارس چل رہے ہیں وہ پبلک چیریٹی کی بنیاد پہ چل رہے ہیں، عوام کے چندے سے چل رہے ہیں، عوام کی معاونت سے چل رہے ہیں۔ ان کی جو عیاشیوں والی زندگی ہے اس میں پبلک کے دیے ہوئے چندے کا ایک اہم کردار ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ لوگ جن عوام سے چندے وصول کرتے ہیں ان کی بہن بیٹیوں کی حرمت پامال کرنے میں یہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ یہ جس طرح کی لینگویج استعمال کرتے ہیں اس کے لیے تو یقین جانی کہ دل نہیں کرتا کہ ان کو عالم دین کہا جائے، ان کا عالم ہونے سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر جس طرح کی انہوں نے زبان استعمال کی ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ انہوں نے اپنے گھر کا کوئی عکس پیش کیا ہے کہ جس طرح کی سوچ ہوتی ہے انسان کی، یہ اس سوچ کی، اس کے کردار کی، یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ ایسے سمجھے کہ عکس ہوتے ہیں، ان کا اندر کا انٹروڈکشن ہوتا ہے۔ یہ اب کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس طرح پبلک کے لیے، پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے، ان کے عمران خان کے بغض میں آ کر جس طرح کی لینگویج استعمال کی تھی، آج تک عوام کے ذہنوں میں موجود ہے۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اس کافرانہ نظام کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ ایسے سمجھے کہ اس وقت جو پاکستان میں کافرانہ نظام ہے اس کے لیے یہ خاص کر یہ علماء، اس ٹائپ کے علماء، یہ ایک سٹپنی کا کردار ادا کر رہے ہیں. یاد رکھیں علماء حق ان کے جوتے بھی ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن اس طرح کے لوگوں کو یاد رکھیں ہم علماء نہیں مانتے. یہ تو ایسے سمجھے کہ علماء حق کے اوپر بھی ایک بدنما دھبا ہے کہ انہوں نے جس طرح کا کردار ادا کیا ہے اب عوام سمجھ چکے ہیں. ان سے بھی پوچھیں کہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے قلعے ہیں جناب، یہ مدارس قلعے بنا کر اپنے آپ کو محصول کر لینا یہ کوئی ہمت کی بات نہیں ہے. ہمت کی بات یہ ہوتی کہ اس نظام کے خلاف آپ نکلتے، لیکن نہیں نکلتے آپ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہی اسی نظام کا حصہ ہیں. آپ نے عوام کو اپنے بارے میں اپنی عقیدت کے فضائل، اپنی عقیدت کے اوپر تقریریں کر کر کے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ہماری بیوروکریسی، ہمارے سیاستدانوں کی طرح آپ نے بھی عوام کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. اور آپ کا تو یہ حال ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی آپ کے بارے میں کوئی سوال کرتا ہے تو آپ اس کے اوپر کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں. اور پھر جس طرح کی زبان استعمال کی گئی یہ تو یقین جانیے کہ یہ تو منظور مہنگن نہیں ہے، بلکہ ان الفاظ کی مناسبت سے تو ان کو مکروہ مہنگن پکارا جائے. یہ اس نام کے زیادہ مستحق ہیں. لیکن یاد رکھیں یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. اب عوام ان کو سمجھ چکے ہیں کہ یہ بھی ایسے سمجھیں کہ باقی جس طرح کے مافیا ہیں اس ملک کے اندر یہ بھی ایک مافیا کا روپ دھار چکے ہیں. آج تک ان سے یہ پوچھا جائے کہ انہوں نے پاکستان میں کون سا ایسا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، سود یہ ختم نہیں کروا سکے، یہ فحاشی کے اڈے یہ ختم نہیں کروا سکے، یہ شراب کی فیکٹریاں یہ نہیں بند کروا سکے. آخر ان سے پوچھا نہیں جائے کہ انہوں نے آخر تیر مارا کون سا ہے. آپ طاغوت کے خلاف کوئی سٹینڈ نہیں لے سکتے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں نے جہاں پاکستان کے محافظوں نے اپنا اعتماد کھویا ہے پبلک میں، جہاں باقی سیاستدانوں نے اپنا اعتماد کھویا ہے پبلک میں، آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو ورثاء الانبیاء کہتے ہیں وہ بھی اپنا اعتماد پوری طرح کھو چکے ہیں. اب عوام سمجھ چکے ہیں کہ ان کا اصل جو کردار ہے وہ صرف اور صرف اس کافرانہ نظام کو سپورٹ کرنا ہے. ان کا اسلام سے کسی قسم کا، اسلام کے نفاذ کے حوالے سے کوئی سروکار نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان کی کہانیاں سامنے ہیں کہ اس نے جب بھی اس ملک کو بند کیا ہے، اس ملک میں ہڑتالیں کی ہیں، بچوں کے جو مدارس کے بچے ہیں ان کا استعمال کیا ہے، تو وہ صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اسلام کے مفاد کے حوالے سے ان کا کوئی عمل آج تک ہمارے سامنے نہیں آیا. یقین جانی کہ ان لوگوں کی قریب رہ کر میں نے دیکھا ہے کہ جتنے ذہنی طور پہ یہ آپ کو داڑھی مبارک کے ساتھ، پگڑی مبارک کے ساتھ رکھتے ہیں، یقین جانیے اندر سے ان کا جو کردار ہے وہ اس سے کراہت آتی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک میں واقعہ سنا کر آپ کے لیے انشاءاللہ ایک سمری کے طور پہ ایک بات کر دیتا ہوں کہ ان لوگوں کو آپ سمجھے. ایک دفعہ میرے ایک دوست ہیں، وہ مجھے کسی کام کے سلسلے میں اپنی بیٹیوں کے گھر لے گئے. جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ دو گھر دکھاتے ہیں. ایک گھر پختہ بنا ہوا تھا
اور ایک نہایت ہی خستہ حالت میں، اور مجھے بتاتے ہیں کہ میاں صاحب یہ میری بیٹی بہت ہی قریب ہے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ حضرت آپ کے پاس تو کافی میں نے دیکھتا ہوں کہ علماء بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو صدقہ خیرات عشر آپ دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ اپنی بیٹی پہ خرچ کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے فوراً کہا کہ میاں صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ بیٹی کو تو عشر زکوٰۃ نہیں لگتا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بیٹی کو تو نہیں لگتا، داماد کو تو لگتا ہے۔ جب یہ بات ان کو پتہ چلی تو یقین جانیے کہ ان کے چہرے سے خوشی کے آثار لگ رہے تھے۔ پھر انہوں نے بات کو مختصر کرتا ہوں کہ کچھ علماء کے سامنے میری طرف دیکھ کر یہی سوال کر لیا کہ میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو کم از کم اپنے داماد کو دے کر آپ اپنی بیٹی کے گھر کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ جی ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم مسئلہ پوچھ کر بتائیں گے۔ پھر ایک دن یہ ہوا کہ مجھے کسی دوست نے اطلاع کی کہ ایک بہت بڑے عالم دین آئے ہوئے ہیں، فلاں مسجد میں جمعہ پڑھائیں گے، آپ نے جمعہ وہیں پہ پڑھنا ہے اور ان کی تقریر بھی سننی ہے۔ میں وہاں پہ پہنچا۔ وہاں پہ پہنچنے کے بعد جمعہ پڑھ لیا۔ جمعہ پڑھنے کے بعد جب ہم ان عالم دین کے ساتھ باہر آئے تو میں نے ان سے، حالانکہ مجھے تو پتا تھا اس مسئلے کا، میں نے ان سے پوچھ لیا کہ حضرت کیا یہ بات درست ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتا لیکن وہ اپنے داماد کو زکوٰۃ دے کر اپنی بیٹی کی مدد کر سکتا ہے، اور اگر اسی طرح بیٹا غریب ہے تو وہ بیٹے کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنی بہو کو زکوٰۃ دے کر اپنے بیٹے کی مدد کر سکتا ہے، یا پھر اسی طرح کہ اگر بیوی مالدار ہے تو وہ اپنی زکوٰۃ اپنے شوہر کو دے کر اپنے گھر کو یا مضبوط کر سکتی ہے۔ تو جب میں نے یہ سوال ان سے کیا تو وہ یہ سمجھے میرے بارے میں کہ یہ بھی شاید کوئی ٹپیکل قسم کا مولوی ہے، یہ بھی میرا کوئی بیٹی بھائی ہے، تو مجھے کہنے لگے کہ دیکھیں جی مولوی صاحب، یہ آپ کے جو مسائل بتائیں ایسا ہو تو سکتا ہے، لیکن آپ نے عوام الناس کو اس طرح کے مسائل نہیں بتانے، نہیں تو زکوٰۃ اور صدقہ خیرات انہوں نے پھر عشر انہوں نے اپنے گھروں میں ہی گھماتے رہنا ہے۔ ناظرین، میرے خیال میں ان کے تعارف کے لیے میرا یہ واقعہ میرے خیال میں آپ کے لیے سمجھنے کے لیے یہ کافی ہو جائے گا۔ یہ میں نے واقعہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ میں نے بتایا ہے کہ ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو رہا ہے، جس طرح جن محافظین کو ہم نے اپنے ہی ملک کے محافظین جن کو ہم نے مضبوط کیا، ان کو پالا پوسا، اپنا پیٹ کاٹ کر ان کو ہم نے مضبوط کیا، پھر انہوں نے ہی ہماری چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا، ہماری خواتین کی بے حرمتی کی گئی، اور آج یہ گروہ بھی، خاص کر یہ طبقہ بھی، یہ بھی انہی کا معاون ہے۔ آج اس کا بھی حال یہی ہے کہ یہ چندے عوام سے لیتے ہیں اور پھر ان چندوں کا استعمال بھی عوام کے خلاف کرتے ہیں۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک و قوم کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں علماء حق کا ساتھ نصیب فرمائے۔ یہ لوگ بھی اسی نظام کے پیروکار ہیں، اسی نظام کو یہ سپورٹ کرنے والے ہیں۔ ان کا جو پبلک کے ساتھ تعلق ہے وہ صرف اور صرف چندے کی حد تک ہے، باقی نہ انہوں نے اخلاق کے ساتھ دین بیان کرنا ہے، نہ اخلاق کے ساتھ عوام کے لیے، عوام کے مسائل کے لیے نہ انہوں نے کبھی کوئی آواز اٹھانی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو علماء حق کا ساتھ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو علماء سوء کے شر اور فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔